اس لڑکی نے باپ کے سامنے زبان نہیں کھولی کہ ابا جان ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، برات کا دن آ گیا، نکاح ہو گیا، لڑکی نے اجازت دے دی، رخصتی ہو گئی، شوہر کے گھر میں پہنچ گئی، رات کو شوہر آیا تو لڑکی کے ذہن میں وہی گھوم رہا تھا، پتہ نہیں میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، پتہ نہیں میرے پڑھنے میں کمی رہ گئی، قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا۔ لڑکی کا چہرہ اترا ہوا تھا، شوہر نے کہا کیوں، کیا بات ہے، تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے، کیا تم مجھ سے خوش نہیں ہو؟ میں نے زبردستی نہیں کری تھی، پہلے تمہاری مرضی پوچھی تھی، تمہاری مرضی سے تمہارے باپ نے میرا رشتہ کیا، بولو اب مایوس کیوں ہو؟ لڑکی بولی سنو، نکاح کی اجازت میں نہیں دی، میں نہیں دی ہے، اور میں تمہاری بیوی ہوں، سر سے لے کر کے پاؤں تک تمہارے حوالے ہوں، مگر میری ایک تمنا تھی، وہی لوٹ لوٹ کے آ رہی ہے میرے دل میں کہ میری وہ آرزو پوری کیوں نہیں ہوئی۔ شوہر بولا کیا تمنا تھی؟ کہا میں نے یہ تمنا کی تھی کہ میری جس سے شادی ہو، رشتہ ہو، وہ نمازی ہو اور حافظ قرآن، اور تم حافظ قرآن ہو نہیں۔ شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یار اتنی صاف ستھری لڑکی، اتنی اچھی لڑکی۔ کہا دیکھو اب تو تم میری بیوی ہو ہی گئی ہو، کہا ہاں ٹھیک ہے، مگر یہ تمنا تمہاری پوری ہوگی۔ کہا کیسے؟ کہا جب تک میں حافظ قرآن نہیں ہو جاؤں گا تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اللہ، اس وقت تک تمہیں ہاتھ؟ بیوی بولی نہیں، اتنی بڑی وہ مت کرو، وہ تو دعا مانگی تھی نہیں ہوئی، تمہارا اس میں قصور تھوڑی ہے، میری کوئی غلطی ہو سکتی ہے جو قبول نہیں ہوئی، میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، ہو سکتا ہے، مگر اب میں تمہاری بیوی ہوں۔ کہا نہیں، مگر تمہیں کچھ جھیلنا پڑے گا۔ کہا کیا؟ کہا میں صبح یہاں سے نکل جاؤں گا، میرے گھر والے تمہیں کھا جائیں گے، کچھ کہیں گے کہ ہمارا بیٹے کو مروا دیا، کچھ کہیں گے بیٹا بھاگ گیا، کچھ مجھے کہیں گے، کچھ تمہیں، بس جھیل لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکا صبح ہوتے ہی چلا گیا، لڑکی روتی رہ گئی، قرآن پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے، مولا یہ ایک امتحان اور آ گیا۔ شوہر گیا ایک دور مدرسے میں، جا کر کے قاری صاحب سے کہنے لگا قاری صاحب مجھے حافظ قرآن ہونا کتنے دنوں میں ہو جاؤں گا؟ قاری صاحب بولے 3 سال میں۔ کہا 3 سال میں تو بیوی مر جائے گی، کیونکہ اس کی بہنیں ٹارچر کر رہی ہیں، ہمارے بھائی کو کھا گئی، یہ کٹنی ہے، ناسور ہے، جو ہمارے بکرے محلے میں جانتے ہیں حالات۔ اب تو اتنے برے حالات ہیں، اگر کوئی لڑکی نا نماز پڑھ کے تسبیح پڑھنے لگے تو یہ بڑھیا ساس کیا کہتی ہے معلوم؟ کہتی ہے اور پڑھ پڑھ کے جادو کر رہی ہے، جادو، یہ بڑھیا کہہ رہی ہے، بڑھیا۔ یہ بھی کم نہیں ہے، اگر نماز پڑھ کے وہ تسبیح پڑھ لینا اور شوہر اگر کہنا مان لے، بنا لیا غلام، غلام بن گیا غلام، یہ بڑھیا کہہ رہی ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، سنبھلنا سب کو پڑے گا۔ وہ کہنے لگا قاری صاحب کم کرا لو، دوسرے مدرسے میں گیا، 2 سال، ایک میں گیا 3 سال، 2-3 دن گھومتے ہوئے ہو گئے۔ ادھر وہ لڑکی رات کو رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے، اے اللہ تجھے سیدہ فاطمہ کا واسطہ، تجھے کربلا والوں کا واسطہ، تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، اے اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرنا اور جلد از جلد حافظ قرآن بنا دینا، اے اللہ میرے شوہر کی عمر میں برکت عطا کرنا۔ رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے۔ 3 دن جب گزر گئے تو ایک راستے میں فقیر مل گیا۔ فقیر بولا ارے نئے دولہا میاں تم یہاں گھوم رہے ہو؟ فقیر وہی تھا جو آنکھیں بند کرے اور سب دیکھ لے، جو آنکھیں بند کرے سب دیکھ لے۔ کہا نئے دولہا میاں تمہیں؟ کہا آپ کو کیسے پتا نئے دولہا میاں؟ کہا تمہاری بیوی نے یہ منت مانی تھی اور تم حافظ قرآن۔ کہا بابا میری مدد کرو، کوئی مدرسہ ایسا بتا دو جلدی۔ کہا جا بغداد میں چلا جا، بڑے پیر صاحب کا مدرسہ ہے، وہاں پر پڑھایا نہیں پلایا جاتا ہے۔
शेर पढ़ूं, एक शेर पढ़ूं। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो। तूने पी पियालों से, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और याद मुस्तफा ऐसी बस गई हसीने में। याद मुस्तफा ऐसे बस गई हसीने में। और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। वो फकीर कहने लगा जाओ बगदाद चले जाओ। अल्लाह लगों से पाक के मदरसे में चला गया, सलाम किया। बड़े पीर साहब बैठे हुए थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बड़े पीर मुस्कुरा के बोले नए दूल्हा आ गए। सुभान अल्लाह बोला। ये नेक लड़की की दुआएं काम कर रही हैं। और जो लफंगी तुमसे मीठी कहाँ है, बेहयाई की बातें हैं, वो कर ना के घुमा रही है। तुम समझ रहे हो पूरी दुनिया से ज्यादा हमसे ही प्यार करती है, मोहब्बत। अम्मा को धोखा दे रही है, अब्बा को चूना लगा दिया, भैया को, अब तुम ही और बच्चे हो बस। जिसकी ऐसी शादी होती है 1 साल में उसको भी चूना लग जाता, बहुत देख लिया हमने। एक आधी चल पाती है। कहने लगे जाओ, बड़े पीर साहब के मदरसे में पहुंच गए। बड़े पीर बोले नए दूल्हा इधर आ जाओ। क्या सरकार हाफिज होना है? बड़े पीर बोले कितने दिनों में हो गए? पहले वो पूछ रहा था कितने दिनों में, अब बड़े पीर बोले कितने दिनों में हो गए? सरकार 6 महीने में करा दो। बड़े पीर बोले बस कम करो कम। अब तो इसे पसीना आने लगा। बोले यार लग रहा ज्यादा पढ़ाएंगे तो पीटेंगे भी ज्यादा ही, समझे, पीटेंगे भी ज्यादा। बड़े पीर बोले कम करो। कहने लगा सरकार 3 महीने। बड़े पीर बोले नहीं अब भी ज्यादा कम करो। कहने लगा सरकार 1 महीना। बड़े पीर बोले 1 महीना ये भी ज्यादा कम करो। सरकार 1 पारा पढ़ रहा 1 महीने में, 1 पारा रोजाना कैसे याद कर? उसे क्या पता था आज पढ़ाया नहीं जाएगा, पिलाया जाएगा। कहा सरकार 1 महीने का नहीं कम करो। सरकार 15 दिन में। बड़े पीर बोले और कम करो। कहने लगा सरकार 5 दिन में। और दिल में सोचा यार आज मर गए, सुबह से शाम तक पारा क्या याद करूंगा, पिटाई होती रहेगी। 1 पारा याद करना आसान है क्या? तो 30 दिन में होगा। कहने लगा सरकार 5 दिन में। बड़े पीर वाले चल दिन को छोड़ हटा कर, असर का टाइम हो गया, वुजू बना ले, मेरे पीछे 4 रकात नमाज पढ़ ले, हाफिज कुरान हो जाएगा। अल्लाह बरकत फरमा। इतना टाइम तो इनके नारों में ही लग जाए। पहले मैं टाइम देख लूं। तुम लोग दुरूद शरीफ पढ़ो। अरे 1:45 हो गए, अब पता भी नहीं चला। चलो खैर कोई बात नहीं है, आप प्यार से सुन रहे हो, मोहब्बत से सुन रहे हो।
اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ لوگوں کو، اور اے اللہ ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما۔ مولا اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو تو اولاد دے دے۔ اے اللہ اگر کسی بھائی کا کاروبار اچھا نہ چلتا ہو تو ان کے کاروبار کو اچھا کر دے۔ اے اللہ کسی کے بچیوں کے رشتے نہیں ہوں، ان کے رشتوں کا انتظام کر دے۔ کسی کا گھر نہیں بنا، کوئی پریشانی ہے، دقت ہے، جادو ٹونا، صحرا سے بھی خلل، بھوت پریت افریت شیطان جن خبیث، کسی بھی طریقے کی الجھن ہے اللہ ساری الجھنوں کو غوث پاک کے صدقے میں دور فرما دے۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، بولو نا سبحان اللہ۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ تمہارا میک بہت پیارا ہے۔ کہاں کا؟ منع ٹھہر گیا نا۔ آج تم تو ہر جگہ گئے، چپ جاؤ، بس ایک ہی جگہ رہ گئی ہو، وہاں اللہ برکت عطا فرمائے، ابھی زیادہ جلدی نہ بھیجے۔ یہ بندہ ایسا نا، ہمارے یہاں ختم قادریہ ہو رہا تھا رامپور میں، تو حضور سید شاہد علی میاں صاحب جانتے ہوں گے، وہ میرے خسر ہیں، تو ان کے یہاں ہو رہا تھا۔ اب یہ میرے پیچھے آئے چپکے سے، بولے سید صاحب آج شام کو پروگرام کا۔ اب میں ایسا کر رہا ہوں، ہٹ جا، یہ کانٹ ہے، یہ جن سے بھی آگے یہ چلا کان لگا، بولے سید صاحب بتا دو کہاں۔ تو میں نے کہا لالو ننگلے میں ہے وہاں، تو وہاں سے 20-25 کلومیٹر ہوگا، اللہ برکت فرمائے۔ تو میں موٹر سائیکل سے چلا گیا، سید فیضان میں ایک موٹر سائیکل لگا، تو بیچ میں آندھی بھی آئی تھی، ہم لوگ پیٹرول پمپ پہ رک گئے، ہم سواری سے گئے، اس سے گئے تو دیکھیں تو یہ بندہ ہم سے پہلے وہیں رکھا تھا، وہیں رکھا تھا، یہ پتہ نہیں کیسے پہنچے، کوئی پتہ نہیں عجوب آئی۔ اللہ برکت فرمائے، کسی کو حقیر مت سمجھو، سمجھے؟ تو ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، بولے ہم گئے ہیں وہاں، اب تم میک والوں گھر اور جاؤ گے۔ ارے دعوت مت دے دیو، 8 دن تک وہیں رہ گا یہ بندہ، اللہ برکت فرمائے۔ چلو وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، حافظ ارمان صاحب، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سارے اقتاب کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، بڑے پیر بولے چل وضو بنا لے، عصر کی نماز پڑھ لے، ادھر کو سلام پھیروں گا 15 پاروں کا حافظ قرآن ہو جائے گا، اور ادھر کو سلام پھیروں گا پورے کا حافظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے حاجی صاحب بیٹھے، ماشاءاللہ کھانا بہت پیارا، اللہ ان کے گھر کی بچیوں کو سلامت رکھے، بہویں ہوں تو ان کو بھی سلامت رکھے، سارے علماء، مجھے بتایا امام صاحب نے، ارمان صاحب نے، کہ ہر سال انہیں کے یہاں کھانا، یہ مت سمجھیو کہ یہ میرے زیادہ سگے ہیں اس لیے نام لے رہے ہوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں، اس لیے تاکہ تمہیں بھی محبت ہو تو تم بھی علماء کو بلاؤ، اچھے لوگوں سے محبت رکھو۔ کوئی پتہ نہیں ہے بیٹا کون کیسا ہے، جس کے قدم رکھنے سے نا گھر کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں نا، نبی بات مجھے یاد آ گئی حضرت،
حضرت لوگ بات یاد آ گئی، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم ہو نا، عالم کسی بستی کا قبرستان ہے نا، اس قبرستان سے خالی گزر جائے، کیا کرے بولو؟ دعا بھی نہیں کرے، کچھ نہ پڑھے، خالی گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے نا 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے، 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ نور الدین منظر صاحب اچھا چلے گئے، وہ بیٹھے، ان سے پوچھو۔ ہم گئے، میری بات ہے مگر میں اس لیے بتانا، چلو بتا دیتا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم لوگ اچھے لوگوں سے، میں تو بہت گناہ گار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے اچھا کر دے، باقی ان سب لوگوں سے تم محبت کرنے لگو۔ اس کے بعد تمہیں لڈو